اسی قبیل سے تسبیح فاطمی کو بھی آپ لے سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے والد گرامی سید الانبیاء سرکار دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور گھروں کے کاموں کی مشقت کی بنیاد پر جو دقت انہیں تھی ان کا ذکر فرمایا، اور کسی خادمہ کا مطالبہ کیا۔ سرکار نے فرمایا، اے فاطمہ، جس خادمہ کو تم طلب کر رہی ہو، کیا اس سے بہتر چیز میں تمہیں نہ عطا کروں؟ خاتون جنت فرماتی ہے، کیوں نہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اس جملے کو، اس کلمے کو پڑھ لو، یہ تمہارے لیے خاتون خادمہ سے اور دنیا میں جو چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے۔ وہ کلمات ہیں جو تسبیح فاطمی کے نام سے مشہور ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو سبحان اللہ والحمد للہ اور اللہ اکبر۔ اب اس میں بعد میں یہ کی گئی کہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار کر لے تو 100 ہو گیا، لیکن 33 بار کا ذکر ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہوا؟ سبحان اللہ ہے، اللہ پاک ہے، یعنی اللہ جو فیصلہ کرے وہ فیصلہ ہماری زندگی میں نہ آئے، کوئی روک دے، اس عجز سے اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ ہے، اللہ جو ہمیں دینا چاہتا ہے، اللہ کے اس فیصلے کو کوئی روک دے اور اللہ عاجز آ جائے، اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اور الحمدللہ جو چیز ہمارے لیے بہتر ہو اللہ وہ ہمیں عطا نہ کرے، اس بخل سے وہ پاک ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہی سب سے بڑا ہے۔ تو اس میں بھی اسی تصور کو ہر نماز کے بعد مضبوط کرنا ہے کہ اللہ جو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ جسے روک دے وہ کوئی دے نہیں سکتا۔